اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے دو انسان ایسے ہیں جن کا پیٹ زندگی بھر جو ہے نہیں بھرتا ہے، ایک علم کا حرص رکھنے والا اور دوسرا دنیا کا حرص رکھنے والا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو شدید خواہش ہونا ہے، اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ انسان کو لالچی ہونا چاہیے عبادتوں میں، انسان کو لالچی ہونا چاہیے اللہ کو خوش کرنے میں، انسان کو لالچی ہونا چاہیے اللہ کو منانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی میسج بھیجا جب بھیجا، کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہی نہیں، اور جن کو یہ پتا بھی تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے، جیسے میری اور آپ کی کل بات ہو رہی تھی کہ آیت کے حوالے سے، کہ جب اس آیت کی ہم نے تفسیر کری تو اس تفسیر کے حوالے سے کچھ اور باتیں نکلی، اور جو باتیں بالکل واضح ہیں، جب ان باتوں کو ہم نے کچھ اور دوستوں سے ڈسکس کیا تو اگرچہ ان کو پتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے، کیونکہ ان کو ایک ٹریڈیشنل تفسیر ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ تو یعنی کہ صاف اور واضح اللہ کی جو آیت ہے، جو قرآن میں بات ہوئی ہے، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور جو ایک دوسری کوئی نئی چیز ان کے ذہن میں ہے کسی بھی طریقے سے، وہ اسی کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے منجمد پاتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حوالے سے کر رہا ہے، جو کہ ہمارے حوالے سے بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور اللہ یہاں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پتا ہے، اور پھر وہ اس کو پس پشت یا پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کے پاس علم ہے، جو علم کی اس پہ اس کو پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، بزرگوں، آپ سب لوگوں کو ہماری طرف سے خوش آمدید، اور ہم کرتے ہیں آپ کو بہت بہت ویلکم قرآن پوڈ کاسٹ میں، قرآن پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز استاد عماد، اور میں ہوں استاد ہارون صدیقی انشاءاللہ۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنی اس نشست کا، جہاں سے ہم نے ڈسکنٹینیو کیا تھا لاسٹ ٹائم، وہ تھی ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95۔ سو ہم 96 یعنی کہ 96 آیت نمبر 96 سے ہم آگے اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو عماد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہارون بھائی، الحمدللہ۔ اچھا، تو چلیے ہم تلاوت کرتے ہیں 96 سے نا۔ جی ہارون بھائی، میں وَلَا جو ہے تَجِدَنَّهُمْ، آیت نمبر 96 کا لفظی ترجمہ جو ہے کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑا اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور لَتَجِدَنَّ ضرور تم پاؤ گے، ہم ان کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور تم پاؤ گے ان کو، احرس الناس، احرسا اصل لفظ ہے حرص سے بنا ہوا، احرسا یہ جو ہے عربی ٹرم میں اس کو بولا جاتا ہے اس میں تفضیل، جس کے اندر بڑائی جو ہے بیان کی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا، کثیر زیادہ، اکثر سب سے زیادہ۔ تو ویسے ہی حرص لالچ، احرس سب سے زیادہ لالچی، تو احرس الناسی لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والا، علی حیاتن زندگی کے معاملے میں، زندگی پر یعنی زندگی کے معاملے میں، ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرکین ہیں۔ دیکھیں احرسہ والے جیسے الفاظ آتے ہیں نا، تو یہ کسی کے مقابلے میں جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہوتا اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑے ہیں ہر چیز سے، اللہ بڑے ہیں ہر چیز سے۔ تو احرسا یا اکبرا، اس میں تفضیل والے الفاظ کے بعد من آتا ہے مقابلہ بیان کرنے کے لیے، تو یہاں پہ من آ رہا ہے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اتنے زیادہ حرص رکھتے ہیں یہ لوگ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حرص رکھنے والے۔ گویا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی لالچ یا دنیا کی حرص جو ہے نہیں رکھتا۔ تو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ حرص ان لوگوں کے اندر ہے۔ یود احدہم، اتنی حرص ہے، یود وہ چاہتے ہیں، احدہم ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنہ کہ ہو جائے ان کی عمر 1000 سال، وما هو بمزحزحه من العذاب جبکہ نہیں ہوگا کم اس سے عذاب، ان یعمر یہ کہ ان کی عمر بڑھے، یعنی ان کی عمر بڑھنے سے ان میں عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہونے والی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والے ہیں ان ساری چیزوں کو جو وہ کر رہے ہیں۔
ہم میں تھوڑا سا جو ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ حرص جو ہے یہ ایک ایسی نحوست ہے جو انسان کو جو ہے دلدل یا گڑھے میں جو ہے لے جایا کرتی ہے. ایک حدیث میں اس پہ کر دوں، پھر آپ جو ہے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو اس پہ رکھیے گا کہ ہم جو ایکسپیرینسز کرتے ہیں اس دنیا میں تو حرص کس طریقے سے انسان کو جو ہے لے ڈوبتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے دو انسان ایسے ہیں جن کا پیٹ زندگی بھر جو ہے نہیں بھرتا ہے. ایک علم کا حرص رکھنے والا اور دوسرا دنیا کا حرص رکھنے والا. تو جو علم کا حرص رکھنے والا ہوتا ہے، جو نالج کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کبھی جو ہے اپنی اس حرص کو ختم نہیں کرتا. یعنی وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا کچھ نہ کچھ جو ہے نیا میں سیکھتا جاؤں، کچھ نہ کچھ علم والی باتیں مجھ کو مل جائے. اور دوسرا ہوتا ہے دنیا کا جو ہے حریص، جو جتنا بھی وہ پیٹ بھر لے اس کو جو ہے وہ چیز سفیشینٹ جو ہے نہیں. تو ہارون بھائی آپ اپنا تبصرہ اس پہ رکھیے گا کہ حرص یہ ایک ایسی بیماری ہے اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عماد بھائی، اس میں یہ اب پہلے تو سب سے اس کا جو ہے ہم آیت کا کنٹینیوشن دیکھ رہے ہیں نا، کہ یہ اوپر ڈیفینیٹلی بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، کہ جنہوں نے شرک کیا، تو ان میں سے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اگر ہم اس کا ایک جزوی جو ہے ترجمہ دیکھتے ہیں کہ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کمپیریزن کیا کن کے ساتھ؟ مشرکوں کے ساتھ. مشرک کون ہیں؟ مشرک وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی ایک ایسی جو ہے نا، کیا کہہ سکتے ہیں آپ، دوزخ کی اور آگ کی جو ہے نا وہ دے دی ہے خبر کہ وہ اس پہ جانے والے. یہاں پہ جو کمپیریزن ہے نا، وہ اس چیز پر ہے کہ کون زیادہ لمبی زندگی جینا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے. یہ حرص ہے جو یعنی کہ لالچ، ایک طرح سے خواہش آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے شدید خواہش. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کسی بھی چیز کی خواہش کرتا ہے، یار کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی. یہ ایک آدمی کہتا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا میرے پاس بھی ہوتا، یا میں بھی ایسا ہوتا، یا میں بھی اس کو حاصل کر لیتا. یہ تو ایک عمومی خواہش ہے اور ہر انسان کچھ نہ کچھ ہر کسی چیز کی خواہش کرتا ہے. ایک ہے شدید خواہش، یعنی کہ شدید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو پانے کے لیے، جیسے لیلا مجنوں کی داستان ہم سنتے ہیں، یا جو ہے اور ایسی داستانیں ہم سنتے ہیں جن میں لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یعنی کہ خواہش کا وہ لیول جس میں آپ اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ چھوڑ کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے لگ جائیں، وہ جو ہے نا اس حرص کی اللہ کی اس جو لفظ ہے جو نا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی خواہش کو اس حد تک رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اس کے لیے اتنی شدت اختیار کر گئے کہ انہوں نے مشرکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اور اگر ان کو 1000 سال کی زندگی مل بھی جائے تو تب بھی ان کو یہ عذاب سے نہیں بچنے والے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ جو خواہش کا شدید ہونا ہے، اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے. فائدہ تو نہیں میں کہوں گا، نقصان بھی میں نہیں کہوں گا ان دیٹ سینس، بٹ لیکن اس کا ایک امپیکٹ ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کے وہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ان کی کامیابی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد کو، اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کو بڑا فوکس کر لیتے ہیں کہ بس یہ مجھے اب اچیو کرنا ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی طرف جو ہے وہ اپنا سب کچھ پھینک پھاک کے شروع ہو جاتے ہیں کہ بس مجھے یہ کام کرنا ہے. آپ نے کچھ مثالیں دیکھی ہوں گی، کوئی کرکٹر ہے، کوئی بزنس مین ہے کوئی، تو وہ اتنا زیادہ فوکس ہو گیا کہ مطلب اس نے اپنی سب کچھ چھوڑ کے آخر اس مقام کو اچیو کر لیا. تو یہ وہ لیول ہے جس کی اللہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں دنیاوی اس کے لیے.
اچھا یہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں کسی دوسری چیز کے لیے، مثال کے طور پہ علم کے لیے یا بزنس کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے یا کسی اور گروپنگ کے لیے، تو خاصیت تو یہ ان کی ہے، یہ اللہ نے دیا، مطلب اللہ کہہ رہا ہے نا یہاں پہ، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شدید خواہش رکھنے والے ہیں۔ شدید خواہش کا مطلب یہ کہ اگر یہ اپنی اس خواہش کو اس دنیاوی چیز سے ہٹا کے اس کو علم کی طرف لے کے جاتے ہیں یا اس کو یہ کسی بزنس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے نا دنیا میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے نا، ابھی آپ کو ابھی جتنی ٹیکنالوجیز ہم استعمال کر رہے ہیں 80% ٹیکنالوجیز یہ کن کی بنائی ہوئی؟ انہیں کی بنائی ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دکھ رہے ہیں آپ کو، سمجھ آ رہا ہے نا اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے شدید خواہش، کہ جب یہ لگتے ہیں تو پھر یہ شدید خواہش کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، تو جتنی زیادہ خواہش کرتے ہیں یہ ان کو دنیاوی لحاظ سے یہ بات ہے کہ اس کو وہ چیزیں ملتی جاتی ہیں، لیکن اگر یہ اسی خواہش کو، اسی چیز کو اللہ کی طرف ٹرن کر دیں کہ ہمیں اللہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت چاہیے اور آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا وہ چاہیے، تو اس میں بھی اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، اور ایک دو جگہ پہ اللہ میں نے بالکل واضح کہا ہے کہ یہ کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ڈسٹنگوش کیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو خواہش، شدید خواہش ہونا ہے، اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، اور یہاں اللہ اس نقصان کی بات کر رہا ہے کہ اگر یہ 1000 سال کی خواہش کرتے ہیں اور 1000 سال کی زندگی ہو بھی جائے تب بھی ان کے گناہ تو معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ ہاں دنیا میں ان کو جو کچھ بھی ملنے والا ہے ملتا رہے گا، اور اپنی اس شدید خواہش کی وجہ سے اور اس کو بڑھاتے رہیں گے۔ جی مات بھائی۔ بالکل صحیح ہارون بھائی، بالکل صحیح۔ یہ سارا کچھ جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے انٹینشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس چیز کی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے لالچ بری چیز نہیں ہے اگر آپ اپنا انٹینشن اللہ کی رضا کی طرف جو ہے اس کو پھیر رہے ہیں۔ انسان کو لالچی ہونا چاہیے عبادتوں میں، انسان کو لالچی ہونا چاہیے اللہ کو خوش کرنے میں، انسان کو لالچی ہونا چاہیے اللہ کو منانے میں۔ بے تو شک۔ ہم بس انٹینشن ہم جو ہے پھیر دیں اپنا دنیاوی۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر بیسڈ آن انٹینشنز۔ پھر اس کے آگے بھی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کی طرف کوشش کریں گے وہ چیز کو آپ پالیں گے۔ قرآن میں بھی ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جس کی وہ جو ہے کوشش کرے، تو دنیا کی کوشش کریں گے تو دنیا تو آپ پا ہی لیں گے، بس اس کو تھوڑا سا آپ رخ پھیر کر اللہ کی طرف کوشش میں لگا دے تو آپ کی دنیا بھی مل جائے گی اور آپ کو جو ہے آخرت بھی آپ کی سنورے گی۔ اور آپ نے بے ایک شک۔ بات بڑی اچھی کہی کہ انسان کے اندر جو ہے جو لالچ کے کیا کہتے ہیں خواہش جو پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو ہے میرے پاس بھی آ جائے۔ بعض خواہشات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے۔ تو اس کو بڑا اچھے سے جو ہے ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ حسد اور جو ہے رشک، یہ دو عربی کے ورڈز ہے، بہترین لفظ ہے۔ ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ حسد بالکل حرام ہے، رشک جو ہے جائز۔ حسد کہتے ہیں آگے والے کی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ ارے بھائی اس کے پاس سے یہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تو یہ حسد ہے، جلن ہے، جلسی ہے، انوی ہے، جو بالکل ہی جو ہے حرام ہے۔ دوسرا ہے رشک، آگے والے کے پاس نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ ارے واہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین نعمت اس کو دی ہے، کاش وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی آ جائے۔ تو حسد حرام، رشک جو ہے جائز۔ اور بالکل صحیح، جیسا کہ جو ہے ہم بس اپنی نیتوں کو پھیر لیں، انٹینشنز کو جو ہے ہم چینج کر لیں۔ دکھاوے کے بارے میں بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ماعون میں ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو قیامت کے جھٹلانے والے ہیں۔ پھر ان کا ڈسکرپشن اللہ نے دیا فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، وہ قیامت کے دن پر یقین نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے کہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جن کو معلوم نہیں نماز میں کیا پڑھ رہے، الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دکھاوا، پھر اس کے اندر دو باتیں آ جائے گی، ایک وہ دکھاوا جو دنیا کی غرض سے ہو، دوسرا وہ دکھاوا جو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو دکھاوا جو ہے کرنا چاہیے مگر دکھانا کس کو ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ہمیں اللہ کو وہ عبادتیں دکھانی ہے، نہ کہ عبداللہ کو۔ عبداللہ کو دکھائیں گے تو عبداللہ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے ہمارے،
اللہ کو اگر دکھائیں گے ہم تو اللہ سے ہی ہم کو جو ہے ساری چیزیں ملنے والی. تو اٹس آل ڈیپینڈس آن انٹینشن کہ ہم کس چیز کی طرف جو ہے کوشش کر رہے ہیں. بے بہت شک. اچھا جو ہے آپ نے پوائنٹ رکھا اور بہت شکریہ. اس کے آگے جو ہے ترجمے کو بڑھاتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، کنوے کریے، آگے بات کو بتا دیجئے. من کانا عدوًا، من جو کانا ہے، عدوًا دشمن، لجبریل جبرائیل کا، فإنه نزلہ بے شک وہ ہے کہ جو ہم نے نازل کیا اس کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً جو تصدیق کر رہا ہے، لما بین یدیہ ان ساری چیزوں کی جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہم کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیے جہاں جہاں قل والے الفاظ آتے ہیں تو اس کا جو ہے کچھ شان نزول رہتا ہے کہ یہ کس پس منظر میں بات کہنے کے لیے بتائی گئی. جیسے سورہ اخلاص ہم دیکھتے اس کے اندر بھی جو ہے قل کے ذریعے لفظ شروع ہوتا، قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے کفار اور مشرکین اللہ کے نبی کے پاس آئے، اگر پوچھنے لگے کہ اے محمد تم جس خدا کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو یا جس خدا کی طرف ہمیں بلا رہے ہو، ذرا اس کا ڈسکرپشن تو دو کہ وہ ہے کون، کیا کرتا ہے، اس کی نسل کیا ہے، وہ کہاں سے ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اللہ نے یہ سورہ نازل کر کے بتایا کہ اللہ جو ہے یہ چیزیں اللہ کے اندر ہیں. تو قل جو ہے آتا ہے کسی کے ریسپانس میں. تو اس کا پس منظر جو ہے الگ الگ روایتیں اس میں ہیں، اور ایک بڑی مشہور جو ہے روایت ہے عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام بیسیکلی جو ہے، سلام ان کا نام بعد میں پڑا ہے، پہلے یہ یہودی تھے، مدینے کے بہت بڑے یہودی عالم تھے، اور ان کی بات جو ہے بڑی چلتی تھی مدینہ کے جو ہے یہودیوں میں. ان کی بات ہر ایک جو ہے یہودی مانا کرتا، اور ان کا جو نسب تھا وہ سارا کا سارا جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ عالم والے خاندان سے. تو ویسے ہی ان کی جو نسل تھی وہ یہودی علماء سے جڑتی ہوئی تھی کہ یہ بھی عالم، ان کے والد بھی عالم، ان کے دادا بھی عالم. تو اس طریقے سے تو عبداللہ بن سلام کو جیسے ہی خبر چلی کہ مکہ میں جو ہے ایک نبی آئے ہیں جو کلیم کر رہے ہیں نبوت کا، محمد ہیں جو کلیم کر رہے ہیں نبوت، تو وہ انتظار میں تھے کہ ان سے ملاقات ہو تو پھر ان سے کچھ گفتگو ہم کریں، اور اگر واقعی یہ نبی ہے تو پھر ہم جو ہے فوری ان کے اوپر ایمان لائیں. تو جب ہجرت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مدینہ جیسے یہ پہنچے تو عبداللہ بن سلام فوری ان کے پاس آ کر ملاقات کی. ایک باغ میں جو ہے یہ موجود تھے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جو ہے آپ تین چیزیں میرے پاس آپ کے لیے ہے، تین سوالات ہیں، آپ اس کا جواب دے دیں تو پھر میں جو ہے آپ کی نبوت کا اقرار کروں. پہلا سوال یہ کہ جو ہے قیامت کی پہلی بڑی نشانی کیا ہے، کیسے قائم ہوگی، شرط کیا ہے قیامت. دوسرا جو ہے سوال کیا کہ لڑکا کبھی جو ہے ماں کی شباہت لیتا ہے، کبھی والد کی شباہت لیتا ہے، تو اس کا کیا جو ہے معاملہ ہے. تو یہ دو سوال جو ہے انہوں نے کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے قیامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ مغرب سے جو ہے مشرق سے ایک آگ بھڑکائی جائے گی جو انسانوں کو جو ہے ڈھکیلتے ہوئے مشرق میں لے آئے گی، اور پھر جو ہے قیامت قائم ہوگی. دوسرے سوال کا جواب دیا کہ جو ہے جب والد کا پانی جو ہے غالب آ جاتا ہے عورت پر تو پھر جو ہے لڑکا والد کی شباہت لیتا ہے، اور جب ماں کا پانی غالب آتا ہے تو پھر وہ جو ہے ماں کی شباہت میں لڑکا جو ہے پیدا ہوتا ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے جو پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بیماری کی حالت میں کون سی جو ہے نظر مانی تھی اور کن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے انہوں نے جب بیماری سے شفا پائی تو اپنی پسندیدہ چیز اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، یہ دونوں چیزیں جو ہے اپنے اوپر روک دی تھی اللہ کے لیے. اور ایک سوال پوچھا کہ جو ہے کون تمہارے پاس وحی لے کر آتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے جبرائیل میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں. تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد عبداللہ بن سلام نے فوری جو ہے اسلام قبول کیا اور کہا کہ اے نبی آپ ذرا رک جائیں، میں یہودیوں کو لے کر آتا ہوں اور ان کی جماعت جو ہے آپ سے ملاقات کرے گی، اور وہ جو ہے جب میرے بارے میں وہ پوچھیں تو آپ ان کو بتانا کہ جو ہے میں کیسا ہوں اور آپ سے میرا کیا معاملہ جو ہے ہوا ہے. تو یہودی جو ہے ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے نبی سے. تو یہودیوں سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کا کیا خیال ہے عبداللہ بن سلام کے بارے میں.
تو یہودی جواب دیتے ہیں کہ ارے بھائی عبداللہ بن سلام تو ہمارے قوم کے جو ہے رہبر ہیں، ہم میں سب سے زیادہ بزرگ ہیں، عالم ہیں، اور ہم ان کی بڑی عزت اور بڑا جو ہے احترام کرتے ہیں۔ اتنا بولنا تھا کہ عبداللہ بن سلام پیچھے سے نکل کر آتے ہیں اور سامنے کہتے ہیں کہ جو ہے میں عبداللہ بن سلام پیغمبر محمد پر جو ہے ایمان لا چکا ہوں، میں نے ان سے کچھ سوالات کیے اور جو ہے اس کا سیٹسفائیڈ جو ہے جواب انہوں نے دیا، میں ایمان قبول کر چکا ہوں، اب تم مجھے اپنا جو ہے اگر رہبر مانتے ہو تو تم بھی جو ہے ایمان قبول۔ تو یہودی فوری بات سے پھرتے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے گھٹیا جو ہے انسان، یہ کہہ کر وہ جو ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے ریسپانس میں جو ہے یہ باتیں آئی ہے کہ جبرائیل کے تعلق سے ان کی جو بدگمانی تھی کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، جبرائیل عذابات کے فیصلے لے کر آتا ہے، جبرائیل ہی تھا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راز لے کر آ رہا تھا اور پیغمبر محمد کے پاس ہمارے راز جو ہے یہ فاش کر رہا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں من کان عدوا لجبریل قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے جو بغاوت رکھے، جو عداوت رکھے جبرائیل سے، فإنه نزلہ، یہ کچھ نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو ہم نے نازل کیا اس کے ذریعے آپ کے دل پر، یعنی جبرائیل کو ایز اے میسنجر بنا کر ہم نے پیغمبر کے پاس بھیجا باذن اللہ، اور وہ خود سے نہیں آتا تھا بلکہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آتے، مصدقاً، اور وہ ایسی ویسی باتیں نہیں لاتے بلکہ تصدیق کرنے والی باتیں لاتے تھے جو تمہاری کتابوں کے خود اندر تھی، ہدایت لے کر آئے، خوشخبری لے کر آئے مومنین کے لیے، اور جو کافرین ہیں جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے ناشکری کی، پھر ان کے دل پر جو ہے وہ باتیں شک کی طرح جو ہے گزری ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ ان سے بغاوت کریں۔ آگے جو ہے ایک اور آیت ہے، اس کے بعد ہارون بھائی آپ جو ہے اپنا تبصرہ اس میں رکھ دیجیے گا۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ من کان عدوا، جو عداوت رکھے، للہ اللہ سے، وملائکتہ اللہ کے فرشتوں سے، ورسلہ اور اس کے رسولوں سے، وجبریل ومیکال اور جبریل سے اور میکائیل سے، فإن اللہ عدو للکافرین، بے شک جان لے کہ اللہ جو ہے دشمن ہے کافرین۔ جی ہر میں آپ کا کیا جو ہے اس کے اندر تبصرہ ہے؟ حضرت جبرائیل کے تعلق سے کافی جو ہے آیتیں قرآن کے اندر آئی ہیں اور روح القدس کے نام سے جو ہے ان کو پکارا بھی گیا، تو آپ اس کو جو ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان آیتوں؟ جی بسم اللہ۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ دیے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ وہ آگے یہود کو یہ بات بتا سکیں کہ بھائی جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ بیسیکلی تو یہ انہی کے تناسب سے ہے نا، کہ ان کی جو خیالات تھے، کیونکہ ان کو ایک اچھے لگتے تھے اور دوسرے اچھے نہیں لگتے تھے، تو اسی کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن کی ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو جو اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن کی ہے وہ یہ کہ جبریل اگر کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا فعل نہیں ہے، صحیح نا، وہ اللہ کے حکم سے لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ تو اگر کوئی فرشتہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، تو اس فرشتے کے ساتھ دشمنی کرنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیسیکلی تم جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ان ادر ورڈز کہ اگر تمہاری دشمنی بنتی ہے تو پھر تو اللہ سے بنتی ہے نا تمہاری دشمنی، کیونکہ جبرائیل کو اپنی مرضی سے تو کر نہیں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے اس بات کی وضاحت کر دی یہاں پہ کہ جبرائیل نے جو بھی نازل کیا ہے، لے کر آیا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہے اور وہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ جو قرآن جو آ رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے آ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تم رسولوں میں اور جبرائیل میں اور میکائیل میں اور جو ہے اس کے فرشتوں میں تم جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے اس کے ساتھ ان کے ساتھ دشمنیاں نہ کرو، کیونکہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے جیسے آپ نے اس کو بیان کیا، اور اس بیک گراؤنڈ سے ہٹا کے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ مطلب آیات دونوں کی دونوں جو جڑی ہوئی ہیں اسی پس منظر سے جڑی ہوئی ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے الحمدللہ یہاں پہ۔ تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اب یہاں سے جنرل سٹیٹمنٹس جو ہے اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ہے ایک نہج اللہ تعالیٰ کا دیکھا کہ آپ جو ہے کچھ واقعات یا کچھ جو ہے مثالیں پیش کرنے کے بعد جنرل سٹیٹمنٹ ایز اے سیل جو ہے پیش کرتے ہیں کہ یہ سیٹ فارمولا ہے، اس فارمولے سے باہر نکلو گے تو پھر جو ہے تمہارے لیے خرابی یا نقصان۔
تو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح واضح نشانیاں، مضبوط مضبوط نشانیاں. وما یکفر بها الا الفاسقون، اور اس کا کوئی جو ہے انکار نہیں کر سکتا مگر وہی جو فاسقین میں سے ہے، جو ناشکروں میں سے ہے، فاسقین میں سے. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اکثرهم لا يؤمنون. او کلما، یہ لوگ جب بھی کبھی کوئی وعدہ کرتے، او کلما عاهدوا عهدا، جب بھی کبھی یہ وعدہ کرتے، نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے تھے جو ایمان نہیں رکھتے تھے. یہودیوں کے طبقے میں سے اکثر وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن ان میں بہت سارے ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے پکا یقین کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اللہ کے پیغمبروں کو مانا، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ اور جو عہد یہ کرتے تو اس پر برابر جو ہے یہ جمے رہتے، ٹکے رہتے، اور جو ہے ڈٹے رہتے. پریویس آیتوں میں بھی ہم نے اس کو دیکھا، جس کے اندر جو ہے قردۃ خاسئین والا جو واقعہ آیا تھا کہ ذلت والے بندر جو بنا دیے گئے تھے، اس کے واقعے میں 3 پارٹیز کو جو ہے ہم نے دیکھا. ایک وہ تھے جو کھلے طور پر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، جن پر اللہ کا عذاب آیا. دوسرے وہ تھے جو ان کو جو ہے ڈانٹ رہے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے، تو وہ سیکیور رہے. تیسرے وہ تھے جو نہ ان کو ڈانٹ رہے تھے، نہ جو ہے ان کے ساتھ برائی میں شامل ہو رہے تھے، بلکہ خاموش جو ہے پیچھے ہٹ کر دیکھ رہے. تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی جو ہے عذاب نازل کیا کہ تم نے بھلائی کا حکم کیوں جو ہے نہیں دیا. تو یہودی سارے خراب نہیں تھے، بلکہ اکثر ان میں سے جو ہے ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن کچھ طبقہ ایسا بھی تھا جو ان میں سے جو ہے اللہ اور ان کے رسولوں پر ایمان بھی لاتا. اور بھائی ان جی آخر کی 2 اچھا، اوپر والی آیت میں سے نا ایک بات جو تھوڑی سی رہ گئی تھی نا، وہ یہ تھی کہ چونکہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جو آیات لے کر آ رہے تھے، ابھی بھی قرآن کی جو آیات تھیں اس میں بہت ساری جو سٹوریز تھیں جو ان کے ماضی سے متعلق تھیں، ہسٹری تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے تھے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا ان کو اعتراض تھا کہ یہ اگر جبرائیل لا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں تو یہ جبرائیل جو ہے یہ غلط، مطلب ان کے حساب سے کہ یہ باتیں ان کو کیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائی جا رہی ہیں، بتائی جانی نہیں چاہیے، ان کے علم میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. تو اس کا اوپر ذکر بھی ہوا ہے ایک آیت کے اندر. تو یہ اوپر والی آیت سے بات جڑی ہوئی ہے. اس کے بعد جو آیت ہے نا وہ یہ کہ یہ جو ہم نے ابھی پڑھی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو آیات دیتے ہیں یہ ساری کی ساری، یہ ساری نشانیاں روشن نشانیاں ہیں سوائے ان لوگوں کے لیے جو فسق کرنے والے ہیں. فسق کیا ہے؟ یعنی کہ جھٹلانے والے. ایک تو کفر ہے نا، کفر کرنا، یعنی کہ آپ نے انکار کرنا کہ میں نہیں مانتا. آپ نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے بٹ میں نہیں مانتا. اور فسق کیا ہے؟ یعنی کہ فسق یہ ہے کہ لینے کے بعد بھی، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی اس کو ختم کر دینا، اس کو غائب کر دینا، اس کو ضائع کر دینا. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو میری آیات ہیں یہ بالکل صاف اور واضح نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ہم بھیج رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کی پیروی نہیں کرنی وہ اس کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا فسق بھی کر رہے ہیں، اس میں سے فاسق بھی ہیں. تو اس کے بعد والی جو آیت ہے نا 100، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہت بڑی اور امپورٹنٹ بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب بھی ہم یہ کوئی چیز بھیجتے ہیں اور یہ لوگ اس پہ عہد کرتے ہیں، یعنی کہ پرانی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، انبیاء کی بات ہو رہی ہے، جب انبیاء میسیجز لے کر آئے تو اس میں سے ایک فریق یا ایک گروہ، ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم نہیں مانتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ جو ہے نا وہ پھڈا ڈالنے والے، ٹھیک ہے نا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے ضرور ہی یعنی کہ بالائے طاق رکھ دیا، اس کو منع کر دیا، اس کو کہا کہ ہم نہیں مانتے، اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، ٹھیک ہے نا. اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کہ آگے کیا کریں، کس طرف جائیں. تو وہ اکثر جو ہے وہ اپنے
پورے دل سے جو ہے وہ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ والی اس کو آپ اوپر اوپر سے ملا کے پڑھیے کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صاف صاف کھلی آیات بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو انکار کرنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو ان کو انکار کرتے ہیں اور فس کرتے ہیں. اور پھر اللہ ان کو ہسٹری بتا رہا ہے کہ دیکھو تم ہی لوگوں نے کیا کیا کہ جو پہلے چیزیں آتی رہیں اس میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا, اور کچھ لوگوں نے تو واضح طور پہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو مطلب آگے اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہی چل رہی ہے, وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ, کہ جب بھی ہم نے ان میں کوئی رسول بھیجا ایسا جو کی تصدیق کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بعد مطلب یہ پوری پھر آگے اس کی ڈیٹیل ہے. ایمان بھائی سوری آپ کنٹینیو کیجیے گا, میں ذرا اگلی آیت پہ چلا گیا. ترجمہ میں کر دیتا ہوں ہارون بھائی, آپ ایکسپلینیشن ماشاءاللہ وہی آپ کنیکٹڈ ہی رکھیے گا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب آئے ان کے پاس ایک رسول من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, مصدقن, ایسے رسول جو تصدیق کر رہے ہیں, لما معہم, ان ساری باتوں کی جو ان کے ساتھ. نبذا, نبذا کے معنی آتے ہیں پھینک دینا, تھری ویٹ اوے. نبذا فریق من الذین اوتوا الکتاب, تو اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا تھا جنہوں نے ان باتوں کو پھینک دیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی باتیں, اللہ کا کلام, اللہ کی کتاب ان کے پیٹھ کے پیچھے ہے. کأنہم لا یعلمون, ایسا کہ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں. جی ہاں, آپ اسی کو کنیکٹ رکھیے. ہاں, تو اوپر جیسے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے یہ آیات جو ہیں یہ میری ہیں, واضح نشانیاں ہیں, ان میں سے کفر کرنے والے اور فاسق لوگ جو ہے ان کو مانتے نہیں ہیں. اور جب بھی میں نے کوئی چیز بھیجی ہے اس میں سے اکثر لوگوں نے اس کو مانا نہیں, اور کچھ لوگوں نے اس کو بالکل اس کی مخالفت کی, اور کچھ نے جو ہے اس کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا. تو بہت کم جو ہے ایک طرح سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایکسیپٹ کرنے والے تھے. تو اس کے بعد اللہ میاں اور اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اسی اسٹیٹمنٹ کو, اور اس کی اور ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ان کے درمیان رسول آیا تو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا. جاءہم, ان کے پاس, ہم ان کے پاس یہ آیا, رسول اللہ کی طرف سے, کوئی رسول من اللہ, اللہ کی طرف سے, جو کہ تصدیق کرتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس کو اس اپنی کتاب کو, جو کتاب ان کے ہاتھ میں ہے اور جو آنے والی کتاب ہے اس کی تصدیق کرتا تھا, اس کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آتا تھا تو ان کے پاس جو ان کے پاس پہلے سے ہی موجود تھی, جو توریت, انجیل, زبور, اور ایون کہ اب قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ رہے ہیں, تو اس پہ بھی بالکل یہی اسٹیٹمنٹ فٹ آ رہی ہے نا کہ اب قرآن لے کر آ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بھی, اور وہ تصدیق کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں ساری باتیں, لیکن یہ اس کو نہیں مان رہے. اس سے پہلے عیسیٰ کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے تھے, اور باقی بھی جتنے انبیاء اور پیغمبر ان کے پاس آتے رہتے تو ان کے ساتھ انہوں نے برا سلوکی کیا. تو ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ کیا کر رہا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو اٹھا کے پیچھے پشپوش ڈال رہا ہے, اور مطلب ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو, مجھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. مطلب یہ وہی بات ہو رہی ہے, اسی کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میسج کو نہیں مانتے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے میسج کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی میسج بھیجا, جب بھیجا, کچھ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہی نہیں, اور جن کو یہ پتا بھی تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے. جیسے میری اور آپ کی کل بات ہو رہی تھی کہ آیت کے حوالے سے, کہ جب اس آیت کی ہم نے تفسیر کری تو اس تفسیر کے حوالے سے کچھ اور باتیں نکلی, اور جو باتیں بالکل واضح ہیں, جب ان باتوں کو ہم نے کچھ اور دوستوں سے ڈسکس کیا تو اگرچہ ان کو پتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے, کیونکہ ان کو ایک ٹریڈیشنل تفسیر ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے. تو یعنی کہ صاف اور واضح اللہ کی جو آیت ہے, جو قرآن میں بات ہوئی ہے, اس کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں, اور جو ایک دوسری کوئی نئی چیز ان کے ذہن میں ہے کسی بھی طریقے سے, وہ اسی کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے منجمد پاتے ہیں. تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حوالے سے کر رہا ہے, جو کہ ہمارے حوالے سے بھی بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جو باتیں ڈسکس کی رہا ہوں, یہ بیسیکلی علم والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کر رہے ہیں. یہودیوں میں بھی عام لوگوں سے یہ کوشچننگ بعد میں ہے, لیکن پہلے پرائمری جو کنسرن ہے وہ علماء سے ہے, کہ کیونکہ وہی لوگ جو ہے کیا بولیں گے, ہاتھ میں جو ہے پکڑے ہوئے ہیں اپنی قوم کے لوگوں. تو جس طریقے سے وہ جو ہے ریسیو کریں گے کتاب کو, پرسیو کریں گے, سمجھیں گے, پھر جو ہے وہ آگے فارورڈ کر پائیں گے. لیکن یہیں پہ اگر شروع میں ہی بدماشی ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جیسے یہودیوں نے کیا, یحرفون الکلم عن مواضعہ, کہ تحریف کر دی چیزوں کو ان کے جو ہے جگہوں سے. جو ہے پیچھے بھی یہ آیتیں پڑھی. باتیں جو ہیں زیادہ تر
ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये उलमा से ही होती हैं, क्योंकि देखिए ना, बैना यदैन, उनके हाथों के जी दरमियान, ठीक है, उनके क्या था, उनके हाथों के दरमियान उन्होंने जो है वो तौरात और इंजील की अगर हम बात करें उस वक्त के हिसाब से, ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम कहते हैं, तो जी तौरात इन्होंने पकड़ी हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी की बात करेंगे, तुम्हारे हाथ वो कौन, किसने पकड़ी होती, ये किताबें किसने पकड़ी होती, ये किताब कुतुब उलमा ने पकड़ी होती ना। एक आम आदमी तो नॉर्मली जो है ना वो नहीं इतना उसका वो होता है। तो और अल्लाह यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि वो समझते हैं, वो जानते हैं, ठीक है ना, और उनको पता है, और फिर वो उसको पसे पुश्त या पीठ के पीछे डाल देते हैं। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? ये वही हैं जिनके पास इल्म है, जो इल्म के उस पे इसको परख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है अरुण भाई, तो इस नशिस्त को हम यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं। नाजरीन, आप जरूर जो है कमेंट के थ्रू हम लोगों को जो है बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड जो है कैसे लगा है, और आपकी क्या राय है इन आयत के बारे में। इसको कंक्लूड कर ले हम भाई। जी इंशाल्लाह। आप लोग जो है वो उस्ताद इमाद के चैनल को और हमारे चैनल को, कुरान पॉडकास्ट बाय हारून सिद्दीकी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इमाद भाई अपने चैनल का नाम भी बता दीजिए आप। क्यूटर ट्यूटर इमाद। ट्यूटर ट्यूटर इमाद जो है इमाद। उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इंशाल्लाह सो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।